अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। बात हम कर रहे हैं कि टीनेज बच्चों को प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ देनी है, क्योंकि इस वक्त उनके जज्बात भी बहुत ज़्यादा डिरेंज होते हैं, परेशान भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असूल देना है ज़िंदगी गुजारने का, और असूल क्या है कि हमने जन्नत में दाखिल होना है, हमने अपने रब को राज़ी करना है। और जब हम ये काम करेंगे तो ये जो सफ़र है ना रास्ते का, ये जो प्रोसेस है, ये भी इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल सेंटर्ड ज़िंदगी कैसी गुजरती है? जब इंसान विजनरी होता है, प्रोएक्टिव होता है, यानी वक्त से पहले देखता है, दूर की सोच रखता है, अपने आप को बताता है कि मैंने आज जो फैसला करना है वो मुझे अगले 10 साल में, 20 साल में, मेरी ज़िंदगी तक, मेरी कब्र तक, मेरी आखिरत की मंजिलों तक कैसे मुझे लेके चलेगा। तो वो जो हम फिर उस वक्त प्रोसेस में जो फैसले कर रहे होते हैं, जो आज मैंने फैसला किया है, वो बेहतरीन फैसला होना चाहिए। अब बच्चों को हम कैसे विजन देंगे, क्योंकि हम तो उनको बताते रहते हैं बेटा हमने जन्नत में जाना है, बेटा हम तो अल्लाह की खातिर सब काम करते हैं, लेकिन हमारा बेटा जो है और बेटी जो है वो सुनते ही नहीं है, वो उस तरफ आते ही नहीं हैं, वो परेशान खुद भी रहते हैं और हमें भी परेशान रखते हैं। तो कुछ फोकस्ड काम करें। पहला काम क्या हो सकता है कि हमने विजन को क्रिएट करना है, और चंद एरियाज़ ले लें बच्चों की ज़िंदगी में जो बहुत अहम होते हैं, उसमें उनको विजन दें। जैसे उनकी करियर में दें, उनकी पढ़ाई में दें, फैमिली के बारे में उनको कोई विजन दें, और इसी तरह से दीन के बारे में विजन दें। कैसे विजन दी जाएगी? यानी उनसे बातचीत की जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। अक्सर औक़ात जब बच्चे हमें बड़ी-बड़ी बातें बताते हैं, तो हम ना उनका मज़ाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि अच्छा बेटा जब आप अपने ओन पे होंगे ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, या लग पता जाएगा जब खुद पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, और पता चलेगा तुम्हें ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो ये बातें जो होती है ना, ये डीमोटिवेटिंग होती हैं। हमें अपने बच्चों से इस तरह बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें ना कुछ उनकी ज़िंदगी में जब उनकी हम सारी बातें सुन रहे हैं तो देखना चाहिए कि जो कुछ मैंने इनको सिखाया है, इतने अरसे से मैं जो इनकी तरबियत करती हूँ, जहाँ मैं हल्की-फुल्की बातें करती हूँ, उनमें से कौन-कौन सी बातों में अभी ये पक्के हैं, पुख्ता हैं, इनको समझ आ चुकी हुई है, और कहाँ पर ये कोई पीयर प्रेशर ले रहे हैं, यानी कुछ एनालिसिस करें। फिर उसके बाद हमने ना उन बच्चों को थोड़ा-सा बैलेंस देना है इस उम्र में। कैसा बैलेंस होगा? जैसे जब वो करियर की बात करते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं, उसमें वो एन्जॉय भी करना चाहते हैं। तो फन एलिमेंट्स कौन से होंगे? कहाँ पे किस काम को हम फन बोलेंगे और किस काम को हम बदतमीज़ी के ज़ुमरे में डालेंगे या केयरलेसनेस के ज़ुमरे में उसको लेकर आएँगे। इसी तरह से ठीक है, दोस्त बहुत अहम हैं इस उम्र में आकर, लेकिन फैमिली उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होगी और किस जगह पे होगी, उसके बारे में भी हम गौर व फ़िक्र करेंगे। फिर ये कि दीन को हमने कितना समझना है, और हेल्दी एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा कितना वाज़ेह है, और किन कामों को हम यानी हराम से भी अपने आप को बचाकर अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, और कोई अच्छा अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। तो विजन बच्चों से पूछा करें कि अच्छा वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 इयर्स फ्रॉम नाउ। आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर बच्चा कहता है ओ मैं तो आई गो विद द फ्लो, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी बस वैसे मज़े से गुजारनी है, जो चीज़ सामने आएगी मैंने उसके मुताबिक देखना है, दैट मीन्स कि आपका बच्चा क्लियर नहीं है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को क्लैरिटी देनी है। उसके लिए क्या करना होगा? जब हम बच्चों को कोई विज़न देना चाहते हैं ना, तो हमारी अपनी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने आप को पहले एजुकेट करना होगा। किन-किन मामलात में आप अपने आप को एजुकेट करें और फिर अल्टीमेटली आप अपने बच्चों को एजुकेट करें। मसलन ख्वाहिशात, कैसी-कैसी ख्वाहिशात होती हैं? ख्वाहिशात हमें कैसे तंग भी करती हैं, और हमें काबू में भी ले लेती हैं, और उसकी वजह से हम बहुत से फ़ैसले भी सही नहीं कर पाते हैं। फिर इसी तरह से पीयर प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव कैसे होता है, वो नेगेटिव कैसे होता है, और हमने देखना है कि हम कैसे अपने आप को गलत चीज़ों से बचा सकते हैं। इसी तरह ड्रग्स हैं आजकल के जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, या आप खुद इतने डिप्रेस्ड हैं कि आप ले लेते हैं या लेना चाह रहे हैं, टेम्प्ट हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? हराम रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है, क्योंकि इस वक़्त सोशल मीडिया की वजह से हर बच्चा जो है वो अपने फ़ोन पे है, और घर में बैठे हुए भी वो बहुत से ऐसे लोगों से कनेक्टेड है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इससे हम अपने आप को कैसे इस उम्र में बचा सकते हैं? फिर ये कि तहारत के बारे में हमें क्या पता है? हमें जो आप जब इस उम्र में आते हैं टीनेज में, तो क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, उनके बारे में आप
کس طرح سے اپنے آپ کو ویل اکوپ کرتے ہیں. میں اس میں تقریباً سب پیرنٹس کو کہوں گی کہ سورہ لقمان جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں. ویسے تو قرآن میں جب بھی ہم شروع سے اینڈ تک پڑھیں گے تو ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ملے گی جس سے ہم اپنی پرسنالٹی کو بھی امپروو کریں، بچوں پہ بھی کام کریں. لیکن وہاں پہ کیونکہ ایک بہت عقل مند والد کا ذکر ہے لقمان کا، اور جس طرح وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں اس میں بہت سی گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دانہ بھی ہے، چاہے زمین میں چاہے آسمان میں، کوئی چھپا ہوا کچھ، وہ اللہ کو نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو وہ جو تقویٰ کا معیار دیتے ہیں اور کس طریقے سے وہ معیار دیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. بیسیکلی جو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ بچوں کو ایک پرنسپلڈ اپروچ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو. جب سیلف کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے ایک اگلے سٹیج پہ جاتے ہیں جو ہے سیلف ڈسپلن. اور جب سیلف ڈسپلن آتا ہے تو پھر ہم سیلف پیوریفیکیشن کی سٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو یعنی تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پیرنٹ کہ میں اپنے بچے کو کیا سکھا رہا ہوں یا کیا سکھا رہی ہوں اور کہاں تک مجھے جانا ہے. تو سیلف کنٹرول پہلے ہوتا ہے کہ اپنی حد بندی، خود ہمیں طریقہ آ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو روک لینا ہے. اسی سے کیا ہوگا کہ میرا ڈسپلن، نظم و ضبط میرے اندر بہتر ہوگا. اور وہیں سے پھر میں نے تقویٰ کے اس معیار کو پہنچنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو بھی مضبوط کرنا ہے. اچھا یہ کیسے ہوگا سارا؟ اگر ہم دیکھیں بچوں کو یہ سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں ہر طرح کی سوچیں آ سکتی ہیں، آپ کو بہت سی ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی آپ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ غلط کو غلط ہی سمجھنا ہے. یعنی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو نا اس بات پہ تکیہ نہ لگوائیں کہ کیا ہوا، سب کرتے ہیں، کیا ہوا اگر میں نے بھی کر لیا. نہیں، اگر غلط کیا ہے تو پھر غلط ہی تھا اور مجھے نہیں غلط کاموں کی طرف بڑھنا یا غلط کاموں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا. اور میرے پاس پھر آئندہ کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اسی طرح سے اپنے ٹریگرز کو سمجھیں. مثلاً اگر میں نے ان دوستوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے تو کیا پاسبلٹی ہے کہ میں کیا غلط کام کروں. مثلاً جب میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھنا ہے تو کیا پاسبلٹی ہے کہ مجھ سے کیا کیا ٹیمپٹیشنز آئیں گی. جب میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو مجھے میرا موڈ خراب کر سکتی ہیں، مجھے غصہ دلا سکتی ہیں، اور ان کی مینجمنٹ میری اپنی ذمہ داری ہے. میں ماحول کے اوپر ہر وقت نہیں رہ سکتا کہ جی لوگ سارے ٹھیک ہو جائیں اور میں تو بہت اچھا انسان ہی ہوں. پھر یہ کہ اپنے وقت کو کسی نہ کسی یوزفل ایکٹیویٹی میں لگائیں. اگر آپ بیکار ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے یا کہیں گے کہ آج میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، اب کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ آپ بریک لے رہے ہیں کسی قسم کی، لیکن اگر آپ ہر وقت اسی قسم کے ایٹیٹیوڈ میں رہیں گے تو یہ آپ کے لیے پرابلمیٹک بن جائے گا. اسی طرح سے کبھی بھی آپ یعنی کسی بھی ریلیشن شپ میں کسی حد سے آگے نہ بڑھیں. حد سے زیادہ فرینکنس نہ ہو، حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں، اور حد سے زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ گھلنا ملنا یا بالکل ہی کٹ آف ہو جانا نہ ہو. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنا بیلنس اور توازن جو ہے وہ کھو دیتا ہے. اسی طرح سے کچھ چیزوں پہ آپ اپنے اندر خود پابندی لگائیں کہ یہ مجھے 100% حرام رینج میں لے کے جائیں گے اور میں نے اپنے آپ کو یہاں سے روک کے رکھنا ہے. پھر یہ کہ بچوں کو بتائیں کہ جو ہمیں اچھی اسٹرینتھ ملتی ہے ان اے وے دس از آور پاور بینک، وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہر وقت وابستہ ہوں. ہم اپنے کوئی بھی زندگی کے معاملات ہیں ان میں جو جواب ہمیں چاہیے تو وہ ہم قرآن کے ذریعے لیں. اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وعدے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، ہم ان پہ بھی پورا یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہے تو ضرور انشاءاللہ ہمیں ملے گا. یعنی اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میں اس عمر میں ہوں، آئی ایم اے ینگسٹر، میرے بہت سارے دوست نہیں پڑھتے، تو یہ نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے کا نقصان ہو، یہ نہیں ہو سکتا حجاب کرنے کا نقصان ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے سچ بولا ہو تو مجھے نقصان ہو جائے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ سچویشن میرے فیور میں نہ جائے، لیکن لانگ رن میں میرا نقصان نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اپنی ول پاور پہ کام کرنا، اپنے سکلز پہ کام کرنا کہ میرے اندر ایک ول پاور ہو کہ میں صحیح کام کو سسٹین کر سکوں. اور وہیں سے پھر یہ کہ مجھے اپنے آپ کو ریوارڈڈ فیلنگ بھی بہت زیادہ دینی ہے. اور پھر یہ کہ اپنی کمپنی میں نظر رکھنا. یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے لائیں ایسے لوگ جو کہ ہماری کمپنی کا حصہ بنیں گے یا ہم کوئی کام کریں. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے دوست، ایسے ساتھی ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کو اچھے انداز میں وہ انرچ کر رہے ہوں، آپ کو وہ خوشیاں دے رہے ہوں یا آپ کو وہ چیز سکھا رہے ہوں جس سے آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں.
تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، اور اگین میں یہ کہوں گی کہ لیکچر کے سٹائل میں اس عمر میں نہیں بچوں تک جانی چاہیے، پیرنٹل کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جب والدین کلیئر ہوں گے، بار بار ان باتوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں گے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاتے رہیں گے، تو پھر بچوں کے ساتھ گفتگو میں کہیں نہ کہیں آپ کو موقع ملتا رہتا ہے، کبھی آپ کوئی بات کر دیں، کبھی آپ کوئی چیز بول دیں، کبھی آپ کسی طریقے سے بچے تک پہنچا دیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے جو ہیں نا وہ بھی آہستہ آہستہ اس میسج کو ہیلدی طریقے سے لیتے ہیں اور اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں۔ ٹین ایجرز پہ ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک ایریا جس پہ میں مزید فوکس کرنا چاہوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایڈکشنز کا چیلنج ان کی زندگی میں آتا ہے، اس کو ہم کیسے مینیج کریں اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا اویئرنیس دیں۔ ابھی اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔